ایک نکتہ میں عرض کر دوں، خیال آ سکتا ہے کہ یہ جس سلطنت کی بات ہو رہی ہے، سلطنت کی، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیا یہ شان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سلطنت ہو؟ کیا ان کو بھی سلطنت دی گئی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں ایک نکتہ آپ کو بتا دوں، بڑی بنیادی چیز، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کی استعداد کے مطابق سلطنتیں دیں۔ تمام انبیاء کو ان کی استعداد کے مطابق سلطنتیں عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مختلف انبیاء علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام کو سلطنت دی، سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی۔ انسان تو امتوں میں ان کے تابع تھے، مگر جنات بھی ان کے تابع کیے۔ قرآن مجید میں ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں ان کے امر سے چلتی، تو ہوائیں ان کے تابع کی۔ جنات ان کے لیے مزدوری کا کام کرتے، جنات ان کے تابع کیے۔ سمندر ان کے تابع کیے، ہوائیں ان کے تابع کیں۔ الغرض طرح طرح کے معجزات جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے، ان معجزات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو جتنے دائرے ان کی نبوتوں کے وسیع تھے، ان کی نبوتوں کے دائرے کی وسعت کے حساب سے ان کو سلطنت بھی دی تھی۔ کسی کی سلطنت ظاہری تھی، کسی کی سلطنت باطنی تھی، مگر ہر ایک کو دی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، یہاں ایک متفق علیہ حدیث سے مضمون کو شروع کر رہا ہوں۔ متفق علیہ حدیث، صحیح مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ امام بخاری نے کتاب و فضائل القرآن میں روایت کیا، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 4981، اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 152۔ یہ بات آپ عام طور پہ سنتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جن کا پرابلم یہ ہے کہ مطالعہ کم اور غصہ فتویٰ زیادہ، علم کم اور شور شرابہ ہنگامہ زیادہ، وہ مانتے نہیں۔ اب اس لیے میں متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الانبیاء من نبی الا قد اؤتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اور اس حدیث پاک کے آخر میں آقا نے فرمایا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے انبیاء دنیا میں آئے، تمام انبیاء میں سے ہر نبی کو یہ بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، اور معجزات کی شکل میں گویا ان کو روحانی طاقتیں ملتی، روحانی کمالات ملتے، روحانی تصرفات ملتے۔ اور فرمایا ہر نبی کو اللہ نے جتنے معجزات کیے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے، گھر میں چھپے ہوئے کھانے کو بتا دیتے، سب قرآن میں ہے۔ مٹی کے پرندے بناتے مردے اور پھونک مارتے اللہ کے نام سے تو زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتے۔ گویا مردوں کو زندہ کرنا اور مٹی کی مورتیوں کو زندہ پرندہ بنا کے اڑا دینا، یہ معجزات تک بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، قرآن گواہ ہے۔ اور کوڑی اور برس زدہ لوگوں کو ہاتھ پھیر کے شفا یاب کر دینا، لا علاج مریضوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، ہاتھ کا روشن ہو جانا، عصا مارا تو زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، گویا زمین پر طاقت اور تصرف دیا۔ دریائے نیل میں عصا مارا تو راستہ بن گیا۔ یہ میں نے چند نمونے صرف 2 دے دیے، آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ سب معجزات انبیاء علیہ السلام کو ملے، جن میں دریاؤں پہ تصرف ہے، زمینوں پہ تصرف ہے، چشموں کا تصرف ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا تصرف ہے، علوم غیبیہ کا تصرف ہے، علی حاصل القیاس۔ آقا علیہ السلام نے اس امر کی تشریح کی، فرمایا کل انبیاء میں جس نبی کو بھی اللہ نے معجزات عطا کیے تو ایک اللہ نے اصول بنایا، اصول، پرنسپل،
ڈیوائن پرنسپل کہ کس نبی کو کتنے معجزات دینے ہیں، کس نبی کو کتنی طاقتیں دینی ہیں، کس نبی کو کتنی سلطنت دینی ہے، کتنا روحانی تصرف دینا ہے۔ فرمایا ما مثلہ آمن علیہ البشر، اس نبی پہ جتنے لوگ ایمان لاتے، جتنے لوگ ان کی امت میں شامل ہوتے اور ان پر ایمان لاتے، ان ایمان لانے والے افراد کی تعداد کی مطابقت سے ان کو اس قدر معجزات دیے جاتے۔ جس نبی پر 2 4 10 15 20 افراد ایمان لائے ان پر اسی طرح کم معجزات ان کو ملتے، جن پر سینکڑوں ایمان لاتے ان پر سینکڑوں ایمان لانے کے حساب سے اتنے معجزات ملتے، جن پر ہزاروں لوگ ایمان لاتے ان پر ہزاروں کے حساب سے معجزات دیتے، جن پر لاکھوں لوگ ایمان لاتے ان پر لاکھوں لوگوں کے حساب سے ایک عدد متعین کیا جاتا، اس تعداد کے مطابق معجزات ملتے۔ یہ پرنسپل تھا اللہ پاک کا کہ کس نبی کو کتنا عطا کرنا ہے۔ اور فرمایا یہ بات کہہ کر تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے ایک تو سب سے بڑا معجزہ قیامت تک زندہ رہنے والا قرآن ملا ایک، اور دوسرا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کر آئیں گے، جن کی امتوں کی تعداد کی مناسبت سے ان کو معجزات ملے تھے، کل انبیاء جب اپنی ساری امتیں لے کر آئیں گے تو فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی امتیں ایک طرف، اور تنہا میری امت کا عدد سب نبیوں کی امتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 100 صفیں بنے گی جنت میں، اور 100 صفوں میں 20 صفیں کل انبیاء کی امتوں کے افراد کی ہوں گی، اور 80 صفیں امت محمدی کے افراد کی ہوں گی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کل انبیاء کی امتوں سے آقا علیہ السلام کی امت قیامت آنے تک عدد میں کتنی بڑھ جائے گی۔ جب یہ حضور علیہ السلام نے اصول بیان کیا تو اس سے پتہ چلا کہ کل انبیاء کو جتنے معجزات ملے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کو عطا کیے جائیں۔ اگر وہ سب معجزات آقا علیہ السلام کو عطا نہ ہو تو حضور کا بیان کردہ اصول معاذ اللہ یہ رد کرنا پڑے گا، اور رد کرنا کفر ہے، ہو نہیں سکتا۔ اور پھر آقا نے فرمایا کل انبیاء کی امتوں کی 20 صفیں ہوں گی، اور تنہا میری امت کی قیام جنت میں 80 صفیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 سے 80 کا عدد 4 گنا زیادہ ہے، اور ایک روایت میں 120 صفوں کا آیا ہے کہ 20 ان کی اور 100 میری امت کی، تو گویا 5 گنا زیادہ کل انبیاء کو ملنے والے معجزات سے ان کا ٹوٹل کر لیں تو ان کے ٹوٹل سے 5 گنا زیادہ معجزات تاجدار کائنات کے ہونا لازم ہے۔ گویا ہر قسم کا معجزہ جو کسی کو ملا، اگر کسی کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا تو وہ مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، کسی کو مورتیوں میں پھونک مار کر اڑا دینے کا معجزہ ملا تو وہ مصطفیٰ کا بھی ہے، کسی کو سمندر پھاڑ دینے کا معجزہ ملا تو مصطفیٰ میں ہے، اور سارے معجزے جو ان میں متفرق تھے وہ ذات مصطفیٰ میں جمع ہو گئے، اور پھر جب ان کی تعداد ختم ہو گئی تو ان سے بالا پھر حضور کے معجزات ساری زمین پر فائق ہونے کے بعد آسمانوں کا ملے۔ آسمانوں کے معجزات کسی نبی کو نہ ملے تھے۔ حضور کے معجزات اور حضور کی سلطنت کا دائرہ زمین سے آسمان تک پھیلا دیا گیا۔ یہ وہ حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو امام نووی اور امام ابن حجر عسقلانی سمیت کل ائمہ نے اور اعلام النبوت اور دلائل النبوت کے تحت بیان کر کے اصول بیان کیا ہے کہ عالم بشریت اور عالم انسانیت کے جتنے فرد ایک ایک نبی پر اور کل انبیاء پہ ایمان لائے ان سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کی امت کے افراد ہیں۔ اس لحاظ سے حضور کے معجزات کل انبیاء کے معجزات سے نہ صرف زیادہ بلکہ بے حساب ہیں، جس کا شمار بھی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کل انبیاء کا سلطان بنایا اور ان سے حضور علیہ السلام کی نبوت پر عہد لیا تو گویا ہر نبی حضور کا محب اور عاشق ہو گیا۔ جب ابھی عالم بشریت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، سلسلہ نبوت زمین پر ابھی جاری ہی نہیں ہوا تھا، ہر نبی کی روح نے سوچا کہ ابھی تو انسانیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، رب کائنات اس کا کوئی ایسا محبوب بھی تو ہے کہ جس کی خاطر ہم سے بیعت لے رہا ہے رب،
ہم سے میثاق لے رہا ہے، ہم سے معاہدہ ان پر ایمان لانے کا لے رہا ہے، تو ہر نبی حضور کی زیارت کا مشتاق ہو گیا، ہر پیغمبر حضور کے دیدار کا مشتاق ہو گیا، اور ہر ایک کی آرزو ہو گئی کہ کاش میرے زمانے میں تاجدار کائنات آ جائیں اور میں حضور کی بیعت کر لوں۔ ہر رسول آرزو کرنے لگا کاش میں زمانہ مصطفیٰ کو پالوں اور حضور کا امتی بن جاؤں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔